یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں۔ آپ کی کتاب بھی عوارف المعارف، تصوف کے موضوع پہ لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ شیخ و شیوخ تھے، پیروں کے پیر تھے آپ، اپنے وقت کی بہت بڑی شخصیت ہوئی۔ آپ تصور کریں نا، جن کے ایک مرید کا نام بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، تو آپ تصور کریں پھر شیخ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت ایک بڑی خوبصورت بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت اب وقت بدل گیا، کیونکہ کبھی لوگ یہ باتیں پوچھتے تھے کہ جی اگر اللہ سے دوستی کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، تو پھر بزرگوں کی زبانوں سے بھی ایسی باتیں نکلا کرتی تھی، کیونکہ اب پوچھتے کوئی نہیں تو پھر اس لیے اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرتے۔ اب تو جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایک تویز چاہیے کہ بس وہ تویز ملے اور میں بس امیر ہو جاؤں۔ اب دوستی شوستی والی باتیں کلوز ہو گئی ہیں، یہ باتیں اب کتابوں میں ہی ہیں، نہ کسی کو اللہ سے دوستی کا شوق ہے۔ اب تو جناب کوئی تویز دو، کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی ورد بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ بس پیسے آنے چاہیے، سب سے زیادہ پنڈ میں پیری میرے پاس ہو، سب سے زیادہ پیسے میرے پاس، ہم سارے دن ہمارا یہی کام ہے۔ اور پھر کیونکہ آپ دوستوں کی، میں بھی آپ میں ہوں، کیونکہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، تو آپ فیس بک یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں، اور پھر ہر بندہ بیٹھ کے نا وظیفہ ہی بتا رہا ہے۔ اور میں اس دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اب ظاہر ہے بھی بتانا ہے تو سارے ہی بتا رہے ہیں، تو پھر کوشش ہی ہوتی ہے کہ کچھ نئی چیز بتائی جائے، تو نئی میں پھر بڑا بڑا کچھ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ میں اس دن کس کلپ پہ میں دیکھ رہا تھا، اللہ بڑا اچھا ان کا نام ہے، مفتی بھی ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں حیران رہ گیا کہ یار مفتی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، تو چلو میرے جیسا بندہ یہ یاوی ہمارے تو بات سمجھ میں آتی ہے، جس بندے کے ساتھ مفتی لکھا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ حضرت وظیفہ بتا رہے تھے کہ رات کو آپ نے 3 بجے اٹھ کے اپنی تنی پہ بڑی انگلی رکھ کے تو آپ نے فلانا اسم اتنی بار پڑھنا ہے، تو 1 ہفتہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو میں بھی حیران ہو گیا، یہ تنی پہ انگلی رکھ کے پڑھنے والا وظیفہ کدھر سے آ گیا۔ تو میری عادت ہے کہ چلو میں کمنٹس پڑھتا ہوں نیچے، بھلا لوگوں نے کیا کمنٹ کیے ہیں، بھلا تو بھلا مجھے پہلے پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو نہ پڑھا نہ سنا کہیں، تو میں نے حضرت کو کمنٹ پڑھے نیچے کہ چلیں دیکھتے ہیں، تو تقریباً ہر دوسرے بندے نے یہی کمنٹ کیے تھے کہ حضرت جی تو نیج پیڑ میں گلا ہی ہویا کک بھی نہیں ہے، انگلی رکھ رکھ کے نا پیڑ نکل آئی ہے لیکن ہویا کک بھی نہیں ہے، ہونا کھے کٹایا، ایسا ہے ہی کچھ نہیں ایسا، لیکن کیونکہ ڈیمانڈ ہے، ایسا اگر کلپ لکھا آ جائے نا اس پہ، ٹک ٹاک پہ آ جائے یا فیس بک پہ آ جائے یا یوٹیوب پہ، جس کے اوپر وہ ہیڈنگ میں لکھا ہو کہ جی میں نے پڑھا، اور ہم تو اس کو کھڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھا کہ مالا مال ہو گیا حضرت۔ تو کیونکہ اب حضرت جی کسی کو شوق ہی نہیں اللہ سے دوستی کا، اس لیے فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ اب ایسے نسخے نہیں آتے کہ جن میں لکھا ہو کہ اللہ سے دوستی ایسے کریں گے یا اللہ سے دوستی ایسے ہوتی ہے، یا اگر اللہ سے دوستی ہو جائے تو اس کی نشانیاں کیا، کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں کسی کی۔ تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ ایسے تو سارے ہی اس کے ہیں، لیکن جو اس کا ہو وہ تو شاید حضرت جی دن میں چراغ لے کے ڈھونڈنے سے نہ ملے کوئی۔ حضرت صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ اور پھر حضرت صاحب کمال کر گئے، یار کیا قیمتی بات کہی، فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ تو حضرت کوئی ایک ہے جو صاحب کا، باقی تو حضرت ہم گئے کام سے سارے۔ اور میں حیران پریشان ہوں کہ اب کسی چہرے پہ کوئی ملامت اور خوف بھی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی مرنے سے کوئی ختم تو نہیں ہو جائے گا یہ سلسلہ،
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتے ہیں تجھے پیدا کیا، تجھے پھر ماریں گے، تجھے پھر زندہ کریں گے، اور پھر تو ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا۔ یہ کو مر کے معاملہ ختم تو نہیں ہونا، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر کے وہ کیوں جلاتے ہیں؟ تاکہ اس کو جلا دو تاکہ ختم ہو جائے سارا سلسلہ۔ لیکن ہمیں تو عقیدہ نہیں ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پرانی ہڈیاں لے کے آئے۔ اور بھائی اب خاموشی اختیار کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اور اس نے نا ہڈی سے ہڈی ماری، ٹکرائی، تو ظاہر ہے وہ پرانی بوسیدہ ہڈیاں تھیں، تو وہ ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کو کہتا ہے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو پوچھا اس نے نبی علیہ السلام سے تھا، جواب اللہ نے دیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ مفہوم محبوب اس سے کہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ اے محمد تیرا رب ان پرانی ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اسے کہیے کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں کے بنا دیا تھا، تو ہڈیوں سے بندہ کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ حضرت کسی چہرے پہ خوف بھی نہیں ہے کہ کل کو جب میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو میں نے کیا جواب دینا ہے؟ جب میرے اللہ مجھ سے پوچھیں گے 10 بندے کیوں نماز نہیں پڑھی، تو کیا جواب دینا؟ کوئی خوف نہیں کسی چہرے پہ۔ خواب آ جائے تو ڈرتے ہیں، ایسا من خواب آیا 10 بجے کی طویل، وہ بھائی خواب ہے، 100 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بینگن کھانے سے برے خواب آتے ہیں، مسر کی دال کھانے سے برے خواب آتے ہیں، گوبھی کھانے سے برے خواب آتے ہیں۔ اگر آپ تبخیر کے مریض ہیں، تیزابیت کے پیشنٹ ہیں، اس سے برے خواب آتے ہیں۔ لیکن برا خواب آ جائے بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں، فٹ فون سے اٹھتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ خواب آیا، بھائی خواب ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن موت برحق ہے، اللہ کے حضور پیش کیے جانا برحق ہے۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ برحق ہے۔ آپ نے بھی پیش ہونا، میں آپ کو آپ کا پوچھا جائے گا، مجھے میرا پوچھا جائے گا، آپ کا مجھے نہیں پوچھا جائے گا، میرا آپ کو نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن دیکھ لو کیسے بے خوف چہرے ہیں ہمارے۔ کل کا سب کو خوف ہے، کی بنے گا، کتوں کھانا ہے۔ بچے ابھی 2-2 3-3 سال کے ہیں، ہم نے ان کی پالیسیاں کروا دی ہوئی ہیں، کل نو ویانے نے تو اوکے نہ ہوئی۔ او بھائی عجیب بندہ تو یار، جو حق ہے سچ ہے ہونا ہی ہونا ہے، اس کی تجھے فکر کوئی نہیں۔ اور 18 سال بعد پتہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا یا تیرے بچے نہیں ہوں گے، اس کی تجھے فکر۔ اللہ کرے تو بھی ہو، تیرے بچے بھی ہوں، اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔ لیکن کیا ہے حضرت، اللہ کو جواب دینا ہماری پلاننگ میں نہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہمارے سسٹم میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرت کوشش کریں کہ اس طرح واپس آئیں حضرت، یہی راستہ ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ یہ اصل میں پتہ ہوا کیا، میں مختصر کروں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش بڑھ رہی ہے اور آزمائش بھی بڑھ رہی ہے۔ میں 1-2 بات کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ یہ بڑا میں جمعے میں بھی آج اللہ نے توفیق دی بیان کرنے کی۔ جناب سیدنا شری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پیر و مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ فرمانے لگے اے سری، آج رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میرے رب نے مجھ سے کلام کیا حضرت۔ اور فرماتے میرا رب مجھے فرمانے لگا اے سری، جب میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو سارے میری محبت کے دعوے دار ہوئے۔ عالم ارواح نے اللہ نے پوچھا تھا نا الستو بربکم، بے کون ہے تمہارا رب؟ چلو بھائی کا لفظ میں نے خود سے بول دیا، کون ہے تمہارا رب؟ تو سب نے، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، میرے دادا ابو کی روح بھی تھی، میرے نانے کی، پرنانے کی، پردادے کی، چردادے کی، سب ارواح تھی، جتنے چلے گئے اور جتنے قیامت تک سب کی ارواح تھی۔ سب نے کی جواب دیا، قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب۔ بس حضرت جو ہم نے وہ جواب دیا تھا نا قالوا بلا، پھر اس پہ ہمارا امتحان ہوا۔ اور امتحان کیسے ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو سارے میری محبت کے دعوے دار ہوئے، پھر میں نے ان کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔
دنیا کو پیدا کیا. مثال کے طور پہ 10,000 بندے تھے نا، تو 9,000 دنیا کی طرف لگ گئے، بیوی بچے. 10,000 سے تو 1,000 دنیا کی طرف لگ گئے، باقی رہ گئے 9,000 ادھر لگ گئے، 1,000 رہ گئے. اللہ کہتے پھر میں نے جنت کو پیدا کیا، 1,000 میں سے 900 جنت کی طرف لگ گئے. بڑے ایسے نمازی ہیں جو جنت کی طلب میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، منائی نہیں ہے، باقی رہ گئے 100. اللہ فرماتے پھر میں نے آزمائشیں بنائی، ان کو بیماریوں میں ڈالا، پریشانیوں میں مبتلا کیا. وہ جو 100 رہ گئے تھے نا، 90 اس طرف لگ گئے، یا اللہ چھوٹ جائے تو. فرماتے صرف 10 رہ گئے، اور وہ 10 صرف میرے بندے تھے. یہ امتحان ہے بھائی، یہ ہم سارے کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں. میرا امتحان کسی اور طریقے سے اور ہے، حضرت کا امتحان کسی اور طریقے سے ہے، حضرت کا امتحان کسی اور طریقے سے، حضرت کا امتحان کسی اور. بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں. جو بیٹا ہم ادھر کر رہے ہیں نا، یا جو ہم ادھر چاہتے ہیں، وہ تو جنت میں تھا سارا کچھ. یہ تو امتحان ہے حضرت. لیکن ہم نے کیا کیا؟ جو جنت میں کرنا تھا ہم نے کہا اتنا ہی کر لیں، اور پھر ہم نے وہ معاملہ گڑبڑ کر دیا. اس لیے اقبال نے بڑا رو کے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. بڑا حضرت صاحب کاٹے دا سودا کیتا ہے. سودا کیا کیا ہے؟ سن لو حضرت، کاٹے دا سودا کیا کیا؟ اللہ چھوڑے، رسول پاک چھوڑے، جنت چھوڑی، اور لی کیا ہے؟ یہ دنیا. جس نے نہ میرے دادے سے وفا کی کھا گئی اس کو، نہ میری دادی سے وفا کی اس کو بھی کھا گئی، نہ میرے نانے سے وفا کی اس کو بھی کھا گئی، نہ میری نانی سے وفا کی اس کو بھی کھا گئی، میرے ابو جی کو کھا گئی، میری امی کو کھا گئی. اور پتہ مجھے ہے کہ اس نے کھا مجھے بھی جانا، لیکن پھر بھی اسی سے محبت ہے. اس کے لیے میں کسی کو مارنے کو بھی تیار ہوں، اس کے لیے میں آخری حد تک جانے کو تیار ہوں. مجھے اس سے اتنا پیار ہو گیا. نہیں حضرت، آپ میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں. باقی میں خود بڑا گناہگار آدمی ہوں. بس کسی نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ڈیوٹی کرنے آ جاتا ہے. پتر نہیں، ہر چیز نہ بات کہ اللہ اور اللہ دے رسول پاک نہ پیار کرو یار. یہ دل اتنا سستا نہیں ہے بھائی، یہ دنیا کو دے دیا جائے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دو، اس کو صاف کرو، اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھو. ٹریکٹر، ٹرالی، کھوتا، گھوڑا، پیلیاں، منجی، کنک، سٹا، باجرہ، مکئی، مجھاں، بکریاں، لیلیاں، سب اتھے رہن دے دیئے. اللہ ان میں سے کسی کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. زمین، پیلی، مربع، قلعے سب اس میں رہ رہے ہیں. اللہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے. پہلی کی جگہ زمین پیروں کے نیچے، اور یہ سب آپ دیکھ نہیں رہی. جب سے ہم نے پہلیوں کو پیروں کے نیچے سے نکال کے دل میں جگہ دی، پھر ان پہلیوں نے مجھ سے بڑے بڑے ظلم کروائے. بھائی نہیں مارے ہم نے ان پہلیوں کی، کو مارتا اپنا بھائی ہے. یہ تب بھی بھائی بھائی کے ہاتھوں مرتا ہے جب یہ پہلی زمین کے نیچے سے نکل کے دل میں آتی ہے. میں ویسے تو حضرت اللہ نے آپ جیسے ڈھیروں بھائی دیے ہیں، ویسے میں کلا ہوں. میں بات ختم کروں گا. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنانے لگا ہوں کہ جب پہلی پیروں کے نیچے ہوتی ہے، ابھی دل میں نہیں آئی ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار یہ منظر دیکھا. جیسے آج موسم ہے نا بارش والا، مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے رواج ہوتا تھا، مثلا صبح جب نکلنے لگے نا سارے بچے کام پہ، تو ماں نے کیا کہنا، وہ اج میں موڑی کنڈا کر لوں گی تو ذرا کتے کھلوئی ہونا، ٹائم نہ کار آ جائیے، بارش والا موسم ہے، مولیاں والے پرونٹھے بناؤں گے تے نال چاہ. ہوتا تھا نا اس طرح.
اور میں نے پھر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. مثلا پہلے چھوٹا آ گیا تو ماں کیا کہتی ہے, تینوں سوڑ دیں پرونٹھے دو تھکے آئے ہیں. تو چھوٹا کیا کہتا ہے, امی جی کی گل کر دے پائن بغیر وہ مزہ آنا کھان دا, پائن نو ہی آن دیو کٹھے کھاؤ. اسی طرح تو یہاں وڈا پہلے آ گیا تو ماں نے وڈے نو آکھیا تھکے آئے ہیں سوڑ دیں دو گرم پرونٹھے نال چاہ دا کپ. تو وڈا کیوں, امی جی ویراں بغیر کی پرونٹھے کھانے, سارے نو آ لیندے کٹھے کھاواں گے. لیکن یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں کہ پہلی ابھی پیروں کے اور بڈھی نہیں آئی پراواں میں چاہیے ادو کی حال سی پراواں بغیر پرونٹے نہیں تن لگتے ہیں. لیکن جو پہلی چکی اسی پیراں دے تھلوں تے کتھے لے آندی. پھر ایسے پرا نے وہ پرا میرے کو مروا چھڑیا جدے بغیر کدی پرونٹے نہیں سن کرتے جاندے. غلط کیا نا ہم نے. پہلی کی جگہ یہ ہے ہی نہیں, پیروں کے نیچے ہے, پیروں کے نیچے رکھ پرا دے اتے انجدیاں کئی پہلیاں وار چھڑ پڑ کے. لیکن کی ہویا, سزا مل رہی ہے ہمیں. یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا, اتنی خاص جگہ پہ ہم نے پہلی رکھ لی. اچھا پھر پوتو انہوں ساڑھی جگہ پہلی نہ دیتی جائے, پوتو پھر انہوں اے ساڑھی جگہ پہلی نہ دیتی جائے. پوتنڈے رہے ساڑھے کوئی رشتہ بچاؤ, کوئی پہن رہی ہوئے, کوئی پرا رہا ہوئے, کوئی ماما رہا ہوئے, کوئی چاچا رہا ہوئے, کوئی پوپی رہی ہوئے, کوئی تائی, کوئی بچیا ہوئے, سب سے تو ہم لڑے ہوئے ہیں اس پہلی کے لیے. اس لیے پتر یہ اسپیشل لوگ نوجوان بچے بیٹھے ہو, اسی دے پتر نہ ہن باز آنا ہے مولوی سلیمان دے آکیا تانوں نہ کہاں گا پتر ساڈے کولوں سکھو تے غلطیاں نہ کریو, پہلیاں اللہ بتھیریاں دے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حق پہ بھی ہو اور صرف قتل و غارت کو نہ پسند کرتے ہوئے اپنا حصہ کسی کو دے دے, حضور فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا, میں جنت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا. مبتا کرو یار, مبتا منڈو اور جگہ اللہ اور اللہ دے رسول دیے ایتھے انہاں نوں رکھو, کڈو سارا کچھ ڈھونڈو, محنت کرو, کوئی لبو بندہ ہے جدا حضرت جڑا ایتھے نہیں تے حضرت ککھ نہیں رہا تے ککھ رہنا بھی نہیں. یہ ایک بڑی طویل روایت ہے لیکن بابا جی سنانا اوکھا ہے, سننا سوکھا ہے, کرنا بڑا اوکھا ہے. تسی رہے اتنے پیر لڑن ڈے نے, تسی رہے پیر لڑن ڈے نے, وڈے پیر صاحب فوت ہوئے دوئے آگو بھراواں نے بندوقاں چکیاں نے, تسی رہے پیر لڑن ڈے. میں حضرت اس دن یونیورسٹی ایک پروگرام میں چلا گیا, بعد میں آدھا گھنٹہ تھا سوال و جواب کا, میں نے چوک کڑی نے ہے سوال پوچھا, من کہتی حضرت آپ بڑی پیروں کی باتیں سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جایا کرو, پیروں کے تو یہ ہاتھ چل رہے ہیں, بندوقیں چل رہی ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, پیر آپس میں لڑ رہے ہیں جائیدادوں کے لیے. میں اب اس کا کیا جواب دیتا ہے, چپ کا چپ رہ گیا کیونکہ کیمرہ لگا تھا, بولا تاں مرا کسی پیر نے من گولی مروا چڑھنی, نہ بولا تاں مرا, میں پیڑا پہ گیا چپ کر رہا, کی بولا کیا جواب دیتا میں کہ بھائی جنہاں نے امت دا ٹریٹمنٹ کرنا سی, جنہاں نے امت دے دل وچوں, اور بھائی پیر کا کیا کام ہے بھائی, کیا آپ کے خیال میں پیر صاحب نہیں ہوں گے تو اللہ پتر نہیں دے سکتا پیر صاحب کے بغیر؟ کر سکتا ہے میرا اللہ بھائی, یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ ہمارے ذریعے دیتا ہے, تمہارے دلوں میں ہماری عزت بڑھا دیتا ہے اللہ, باقی تو پتر میرا رب قادر ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پیر صاحب اگر دعا نہیں کریں گے تو کچھ ہوگا ہی نہیں, یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہم پہ کہ اللہ ہمارے ذریعے کر دیتا ہے. میں حضرت بھری یونیورسٹی میں چپ کر گیا, کیا جواب دوں اس کا, اور ہو نہیں رہا, ہر گدی پہ یہی ہو رہا ہے, لڑ رہے ہیں پیر آپس میں, میں اب پوری یونیورسٹی میں ذلیل ہو گیا, اب چپ کر گیا حضرت. میں نے کہا جی نیکسٹ کوسچن, وہ 2-3 بار وہ اس نے آگے سے بولا جی آپ میرے سوال کا کیوں جواب دیں, میں کیا جواب دیتا کہ ساڈا تے کام سی تہاڈے دلاں چوں کام کڈنے, اسی آپس ایک دوسرے دے گل میں پڑے نے. میرے دل میں دنیا کس قدر محبت موجود ہے, میں آپ کا کیا ٹریٹمنٹ کروں گا. یہی دیکھ دیکھ کے تو رونا آ رہا ہے امت پہ کہ بڑی بڑی بے حال امت ہے ہی نہیں کوئی, کون ٹریٹمنٹ کرے گا. جن کا کام ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہ خود اس کی محبت میں بیمار ہو چکی ہیں. میں کتنی دیر حضرت وہ یونیورسٹی تھی, کیا بندہ کر سکتا ہے.
بہرحال میں نے اتنا انتظامیہ سے کہا، میں نے کہا یار کلپ نہ چڑھانا، نہیں مناسب بات کوئی، کہ مجھے جواب آتا نہیں تھا، کوئی آتا تھا مجھے جواب اس کا، لیکن کیا اپنے ٹیڑھ تو آپ پہ کپڑا چکا، لیکن تکلیف بڑی ہوئی کہ حضرت جی کون ٹریٹمنٹ کرے گا امت؟ جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہ پیر صاحب کے مرنے کے بعد بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں بہنا، وہ کہتا میں بہنا، وہ کہتا میں بہنا۔ وہ بھائی جی کل سودا ہے، تو جا کے جنگل بیٹھ دنیا تو اتنے بھی آ جانی، جتھے مٹھا ہے مکھیاں پہنچنی ہیں، تجھے کیا لگے اس گدی سے، تجھے کیا اس سیٹ سے روکا؟ اگر تیرے پاس کو دولت ہے، اگر تیرے سینے میں کوئی نور ہے تو تجھے کیا ضرورت اس سیٹ کی؟ تو جا کے کسی کو، تو راوی کے کنارے بیٹھ جا، تو جا کے جناب کہیں بصیر پور بیٹھ جا، تو جا کے بھاول پور بیٹھ جا، دنیا وہاں بھی آئے گی، تجھے کیا اس کی حاجت تھی؟ لیکن پھر وہ اقبال یاد آیا حضرت، میں نے کہا مولوی سلیمان تو کیا ہے؟ اقبال رویا، کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے۔ اسی لیے تو پتر آج دن بدن ہمارے دلوں میں یہ محبت بڑھ، اللہ سارے مریداں کتے نہ کتے، یہ سارے بندے کھلاری ہے، بے مرشدے تھوڑے ہی نکلیں گے، سنی بیٹھے ہیں سارے، لیکن کیا ہے جڑے میرے مرید نے بچارے ماتڑ، میں آپ میں میری دنیا نال بڑا پیار ہے، میں خود دنیا کا بیمار ہوں، میں ان کا کیا ٹریٹمنٹ کروں، میں کیا ان کا ٹریٹمنٹ، لیکن سن لو میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، اور لکھا ہے جی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے، وہ اس سے پہلے کہ وہ قتل و غارت ہوتی، وہ سیانے رلے، انہوں نے کہا بھائی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ، پہلے انہوں نے خود فیصلہ کیا، نہیں ہوا، پھر ان کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، چلو ان سے فیصلہ کروائیں، چلو سارے آیا کہ عرض کی تھی حضور زمین دا کہ ٹوٹا ہے، اے کہندہ میرا ہے، کہندہ میرا ہے، اسی فیصلہ کیتا نہیں ہوا ہے، تسی کر دو۔ ایک کچھ ہوتے ہیں نا بندے جن کو نہیں پتا کہ آداب محفل کیا ہے، وہ ایک بندہ وانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام انہاں دویاں کلیاں کلیاں کر کے نا کچھ ہونا کچھ، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں حاجت ان کو پوچھنے کی، مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ میں زمین سے پوچھ لیتا ہوں، بتا دو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو ساتھ لیا، تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ نے مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے تو میری ہے، یہ تو کہتا ہے میری ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا تو کس کی ہے؟ تو لکھا ہے تفسیر میں کہ پہلے زمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، پھر عرض کرتی اللہ کے نبی دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کوئی تیاری کروں، دونوں میرے ہیں۔ اسی ساری زندگی پتر لوگوں کو آئی دس دے رہنے ہیں میری ہے میری ہے میری، بعد چ پتہ کی لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں سی، میں ہی یاد آواز میں نے یہ نصیب ہوئی تو سیالکوٹ دا کو قبرستان کو میری بھی جگہ ہے تھوڑی، کسی نے بڑیانے دا ملنا ہے، کسی نے چونڈے دا ملنا ہے، کسی نے پسرور دا ملنا ہے، باقی کیا ہے تیرا میرا؟ خالی ماں کے پیٹ سے آئے تھے اور خالی قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، رولا کا دا لڑائی کا دی، فرمایا میں نے دنیا پیدا کی، سب نے میری محبت کا دعویٰ کیا، پھر میں نے دنیا پیدا کی، 9,000 دنیا کی طرف لگ گیا، 1,000 رہ گیا، جنت پیدا کی، 900 جنت کی طرف چلے، پھر آزمائشیں بلائیں بیماریاں اتاری پہ، جو 100 بچے تھے 90 اس طرف چلے گئے، صرف 10 بچے جن کو میں نے جس مرضی آزمائش میں ڈالا وہ صرف میرے تھے، وہ صرف میرے تھے، وہ صرف میرے تھے۔ اس لیے پتر کوشش کریے کہ او دے ہوئی ہے، باقی حضرت جیڑی پہلی میرے نصیب چنے لکھی ہے کوئی کھو نہیں سکتا۔ میں آپ کو سچ، میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں، چلے آخری بات، اور اللہ جس لیول پہ مجھے اللہ لے گیا لوگ اس طرح کی باتیں نہیں سنا، لوگ کہتے ہیں میں تے جمے سونے دا چمچ لے گیا، عروج کی اخیر لیول پہ رب لے گئے حضرت۔ لیکن میں آپ کو وہ بھی دن دکھا، میں حضرت چوہے سیدر شاہ کیڈٹ کالج ہے، مجھے وہاں نوکری ملی ہے پروفیسر کے طور پہ نظر، میں نے وہاں تقریباً 2 ہفتے گزارے ہیں، تب اپنی سواری تو پاس ہوتی کوئی نہیں تھی،
موٹر سائیکل تھی، ظاہر ہے چوہے سیدن شاہ تو موٹر سائیکل پہ جانا کوئی نہیں. میں نے کہا بھائی بہت کام مجھ سے بھاری ہے، مجھ سے ڈیوٹی نہیں ہوتی. میں نے ریزائن لکھ کے دے دیا. میں نے ان کو کہا یار چوہے سیدن شاہ ہیں اور بالکل ساتھ آگے کھیوڑا ہے، تو چلو اتنا کرو کہ کوئی گاڑی مجھے بھیجو جو مجھے کھیوڑا تک لے جائے، آگے میں واپس چلا جاؤں. انہوں نے حضرت گاڑی بھیجی، پورے پروٹوکول سے حضرت ہم کھیوڑا مائنڈ گئے. انہوں نے پروٹوکول سے ہمیں کھیوڑا مائنڈ دکھا، گاڑی چلی گئی. اب آگے میں نے سیالکوٹ آنا تھا، نہ مجھے پتا ہے کہ آنا کیسے ہے. میں نے وہاں ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار سیالکوٹ جانا ہے تو کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا حضرت کھیوڑا میں تو گاڑی ملے گی کوئی نہیں، آپ اس طرح کریں پنڈ دادن خان پہنچے کسی طرح، وہاں جہلم کی اگر کوئی گاڑی مل گئی آپ کو تو جہلم پہنچیں اور آگے پھر سیالکوٹ چلے جائیں. میں حضرت جی دادن خان پہنچا، وہاں ایک گاڑی ملی جس نے مجھے 2.5 گھنٹے میں، ٹوٹی سڑک، اس نے مجھے جہلم پہنچایا. میں رات کو 9-10 بجے جہلم پہنچا، سڑک پہ تنہا کھڑا، گاڑی بٹھائے کوئی نہ. آخر ملتان ٹائم جا رہا تھا حضرت، شاید اس نے مجھے بٹھا لیا. میں نے اسے کہا یار میں بڑا تھکا ہوں، وزیر آباد چونک نہ مجھے جا کے جگا دینا. اس نے جگایا کوئی نہیں، میں بھی سو گیا، آنکھ کھلی آ کے گوجرا والا. میں نے اس سے کہا یار تو نے جگایا نہیں. وہ کہنے لگا حضرت یاد نہیں رہا کوئی. اترا، رکشہ لیا، سیالکوٹ بائی پاس پہ آیا. 2:30 یا 3:30 کا ٹائم ہوگا حضرت. 2:30 3:30 بجے سردیوں کی راتیں تھی، کہاں سے گاڑی آنی تھی. میں اکیلا سڑک پہ کھڑا تھا. ایک مالٹوں والی گاڑی گزری میرے پاس سے، تھوڑا آگے جا کے نہ پھر واپس آئی. مجھے آ کے کہنے لگے حضرت ہم نے سیالکوٹ منڈی مالٹے لے کے جانی ہے، کوئی راستہ نہیں صحیح بتا رہا تو اگر آپ بتا دیں. میں نے کہا یار یہ جس سڑک پہ ہو نا یہ سیدھی منڈی جائے گی، تو باقی جانا میں نے بھی سیالکوٹ ہے، اگر مجھے لے جاؤ ساتھ. انہوں نے کہا حضرت ہم تو سردی بڑی، آگے 3 بیٹھے ہیں تو آپ کو تو بٹھا سکتے نہیں، تو اگر آپ پیچھے مالٹوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو لے جاتے ہیں. ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہے نہیں، فلانا پتہ نہیں نام کے ساتھ کیا کیا لگا ہوا ہے. مجھے آج بھی وہ سخت سرد رات یاد ہے کہ جب میں حضرت مالٹوں کے ساتھ بیٹھ کے میں سیالکوٹ آیا تھا. لیکن دیکھ لو پھر اسی مالٹوں پہ بیٹھنے والے سلیمان کو اللہ نے اٹھایا اور پھر کہاں سے کہاں لے گیا. جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اس کو ٹوک کوئی نہیں سکتا. یہ میرے اللہ کی طرف سے. مجھے آج بھی وہ مالٹوں والی رات یاد ہے. اور جب کبھی آپ کی طرف سے گوا بھی پیار ملے نا اور مجھ میں کو تھوڑی ہوا شوا آ جائے تو پھر میں کہتا ہوں وہ مالٹیں والی رات یاد کر. گاڑی ہے نا میرے پاس، بیٹھ کے بندے کو پھر ہو جاتا ہے، میٹر گھوم جاتا ہے بندے کا. پھر میں کہتا ہوں وہ پاگل وہ مالٹوں والی رات یاد کر، کیا ہو گیا تجھے؟ جو ہونا ہے پتر وہ ہونا ہی. کچھ یہ سارے روکنے پہ آ جائیں کیونکہ اس وقت میری گڈی ادھر سے چڑھی ہوئی ہے، سارے اتارنے کی کوشش کریں، کسی سے نہیں اترے گی. اترے گی بھی اس دن جس نے چڑھائی ہے وہی اتارے گا. باقی پھر کاہے کی ٹینشن ہے، پھر کاہے کا وہم حضرت، پھر کاہے کا ڈر، پھر کاہے کا خوف حضرت. اودے والتیان پتر، اودے والتیان، اودے والتیان، اودے والتیان ہیں، اودے والتیان. باقی پروگرام تو ہم نے بڑے چاؤ سے رکھا تھا حضرت، لیکن جتنا چاؤ تھا امتحان بھی اتنا ہی آ گیا. بہرحال اللہ ماشاءاللہ نیتوں کو ارادوں کو جانتے ہیں. سونا پروگرام آپ کا، بچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر کر لیں گے ساڑھے گھر دا پروگرام گانوں کی. تو اللہ آپ کی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اتھے اللہ اور اللہ دا رسول ہے. تو میں حضرت شیخ کا قول مکمل کر دوں پھر بات. تو کیونکہ اب لوگ پوچھتے نہیں، پھر اس طرح کی باتیں بتاتا بھی کوئی نہیں. ہوں تو پائی سارے پوچھتے ہیں حضرت صاحب کو وظیفہ دسے تو میں باہر ڈر جاؤں. چلے اپنے رب نو منا اپنی طرح باہر ہے، اپنے رب نو راضی کر. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ پتر یہ اللہ سے دوستی کی پہلی نشانی ہے. جب اللہ سے دوستی ہوگی تو پہلی نشانی کیا ہے؟ ذکر کے دروازے، تیری زبان پہ اس کا ذکر چل پڑے گا، تیرا دل اس کی جانب متوجہ ہو جائے. پتر دھوکہ نہ کھانا پیسوں سے. صرف پیسے تو نمرود کے پاس بھی بڑے تھے، صرف سمجھ رہے ہیں نا،
صرف اس کے پاس پیسے تھے، اللہ کوئی نہیں تھا۔ صرف پیسے تو پتر فرعون کے پاس بھی بڑے تھے، یہ صرف پیسے نہیں ٹھیک ہے، پیسے بھی ہوں اور ساتھ بندہ نمازی بھی ہو، کمال۔ صرف پیسے تو پتر، پیسے بھی ہوں ساتھ اللہ کا نام لینے کی، ساتھ اللہ کا نام لینے کی توفیق بھی ہو، پھر مزہ ہے۔ یہ صرف نہیں چنگا ہے صاحب، یہ یاد رکھنا، کیونکہ اکثر و پیشتر ہم یہ دنیاوی مال و متاع کے حوالے سے ہم الفاظ بول دیتے ہیں، نہیں بڑا فضل ہے اللہ، فضل پتر اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، میں ذرا چلو پنڈ آیا تو پنڈا والے نے مزاج بھی اپنے ہی ہوں، بادشاہ لوگ ہوں۔ میں ایک دن اسی طرح نا ایک ختم پہ تھا، اب تو چلو ٹھنڈا ہو گیا ہوں نا بڑا زیادہ، اس دن انداز بڑا جوشیلا انداز تھا، اور میں حضرت جی جانے لگا تو بندہ نا اس نے وہ ترے والی پگ باندھی تھی، وہ مجھے نا کھڑا کر کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتا مولوی اپنی جتی وے، اپنے کپڑے وے، 70 پہ تو ہیں تے تیرے کل ہے ہی ککھ نہیں، تو تے ہے ہی کہنا ہے، تیرے کل نہ گڈی ہے، نہ تیرے کا موبائل چنگا ہے، نہ تیری جیب چ بڑے بھی ہون گے 3-4 ہزار روپے ہونا، تو تے یہی کہنا ہے کہ بھائی دنیا نہیں ٹھیک ہے، بعد نمازاں آنا۔ میں پتر سمجھو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے پھر دعا کی، میں یا اللہ مینوں دے اپنی جناب تو سارا کچھ، پھر اس نے مجھے سارا کچھ دیا، اپنی بہترین بڑی گاڑی دی، اچھا گھر دیا، سونے کپڑے دیے، ہر شے۔ میں حضرت پھر اس بندے کے پاس گیا، بیچ میں کچھ 6-7 سال کا گیپ ہوگا، اس وقت داڑھی کالی سیاہ تھی، پھر کافی سفید بال آ گئے حضرت۔ میں حضرت گیا جا کے اس فیکٹری، میں نے کہا اندر جا کے کہو کہ جی، ان کا جی کس حوالے سے ملنے، ان کو کچھ چندہ شندہ لینا ہے، اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا جا کے حضرت کو کچھ ڈیمانڈ شمانڈ نہیں، بس ایک بات کرنی ہے۔ میں اندر گیا، اس بندے نے نہیں پہچانا مجھے، میں جی حضرت اگر کو تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو ایک پروگرام ہوا تھا، ایک مولوی نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا تھا جی صرف پیسے تو فرعون کے پاس تھے، صرف پیسے تو نمرود کے پاس تھے، پیسے بھی ہوں، 7-5 وقت کی نماز بھی ہو، بات پھر بنے گی، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، پیسے بھی ہوں، ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو، درود بھی ہو، بندہ ان پیسوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ بانٹنے والا بھی ہو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل۔ پیسے ہونے پہ کوئی بندہ کہے جی اللہ کا فضل ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ میں نے یاد ہو کبھی ایک مولوی نے بڑی غصے والی تقریر کی، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں یاد، میں تو سال میں پتہ نہیں کتنے محفلوں پہ اور کتنے ختموں پہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت تھوڑا سا ذہن پہ اور زور ڈالیں، تو پھر آپ نے ایک مولوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھی تھا کہ مولوی اپنی جتی ویکھ، اپنے کپڑے ویکھ، اپنی گڈی ویکھ، تیرے کل تے ہے ہی ککھ نہیں، تے تو تے یہی گلاں کہنیاں نے جی کوٹھیاں تے کاراں تے گڈیاں تے کچھ بھی۔ پھر اس کو یاد آ گیا، مجھے کہتا ہے منو یاد ہے میں کوئی مولوی نو آکھیا سی، میں جی مولوی تہاڈے سامنے کھلوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت اپنی وہ فلانے کیمرے میں دیکھیں باہر میری گاڑی نظر آ رہی ہے، یہ میرے پاس فلاں موبائل ہے، یہ میرا وائلٹ ہے، یہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن حضرت میں اب بھی یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں، سارا کچھ ادھر نہ ہی ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں تو ہم اس لیے کہتے ہیں، نہیں سب کچھ ہے پتر میرے پاس، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ جیڑی عزت پتر او دا نام لین نہ ملدی، وہ گڈیاں نہ کتنے ملدی، جیڑی عزت پتر او دے نام دی وجہ نہ ملدی۔ اس لیے پتر اللہ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ پیسے بھی بڑے آپ کو دے، لیکن پیسے رحمانی پیسے، وہ پیسے جو ہمیں مسجد لے کے جائیں، وہ پیسے جن کے آنے سے ہم نمازی بنیں۔ اللہ ہمارے پسوال صاحب کو دین و دنیا عطا کرے، اللہ ان کی آل و اولاد کی خیر کرے۔ اس لیے پتر کیا کہا، جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے، اللہ اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتے ہیں۔ سارے چیک کرو حضرت ہماری زبان پہ کس کا ذکر ہے، ہماری زبان پہ کس کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کو۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے، اللہ دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور
وہ دلانے سے پہلے پہلے اللہ میں تیاری کی توفیق عطا۔ حضرت ہم بے خوف ہے لیکن دن وہ آنا ہے اور بڑا سخت دن حضرت صاحب ہوگا۔ میں تو سوچ سوچ کے جان جاتی ہے کہ جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ویسے حضرت آپس میں ہم بیٹھے ہیں سارے بھائی ہیں سارے، میں بھائی ہوں آپ کا خیر کھاؤں پتر، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پرچیوں والی تقریر نہیں آتی ہے، آندھی ہے لیکن میں تڑیاں پرچیاں دا کی کرنا، میں پرچیاں کروں لے کے آیا اپنی، اس لیے مجھے نہیں ضرورت آپ کی پرچیوں کی۔ بس میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، مجھے پتہ جواب تو نہیں دینا کسی نے، میں لیکن اپنی ڈیوٹی کر دیتا ہوں۔ ویسے جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، تو جب اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 بندیاں نماز کیوں نہیں پڑھی، تو دو ہاں جواب کی دینا جواب ہوتے کی کہنا ہوتے کہ کیوں نہیں پڑھی ہے، کوئی ایک دو تو صحیح کو جواب، کوئی بھائیا کو دسو کہ میں جی اے کہوں گا ابو اللہ پاک، اور یاد رکھیے پتر، میں آگے جا کے 10 بجے سیالکوٹ بیان کرنا ہے، تسی نہیں جواب دو گے میں پروگرام مکانا ہی مکانا، میں تے نہیں اڑی پا کے بہ رہنا، لیکن یاد رکھیے پتر اتھے گل نہیں جے مکنی ہے، اس دن اتھے جواب دینا پڑنا، انہیں جواب لینا ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہے بڑی طویل ہے جی، ساری تو خیر نہیں سنا سکوں گا، وہ اللہ بندے کو پوچھیں گے، ظاہر نہیں جواب بن پائے گا، پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، پھر اللہ بندے سے کہیں گے جا بندیا دنیا میں تو ہمیں بھول گئے، آج ہم تجھے بھول گئے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کا کسی کو یہ کہہ دینا کہ جہاں میں نے تجھے بھلا دیا یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا۔ اور میں حضرت صاحب سارے آپس میں پڑھا بیٹھے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو ہم نماز نہیں پڑھتے وجہ کیا ہے، کوئی ایسا مشکل کام، کوئی فجر 10 منٹ، ظہر 15 منٹ، عصر 5 منٹ، مغرب بھی 10-15 منٹ میں کلیئر ہو جاتی ہے، سب سے لمبی نماز عشاء 17 رکعت، میرے خیال سے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں 1 گھنٹہ لیتی ہیں بھائی۔ یار ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں، اور بھائی باتیں سن لو پھر سب کی، کون سی ایسی آخر آئی بھائی کو بتاؤ تو صحیح، آپس میں بیٹھے ہو کیوں اتنے حالات بھائی، 1 گھنٹہ نہیں اللہ کے لیے ہمارے پاس 60 منٹ، اسی لیے تو حضرت یہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کتنے تنگ ہوں گے، یہ بھی اور تنگ ہوں گے، کیونکہ یہ بات حضرت جیو والوں نے نہیں بتانی، یہ بات ایئر وائی والوں نے، ایکسپریس والوں نے نہیں بتانی، انہوں نے پیسے لے رہے ہیں پروگرام کے، کیونکہ بات تو سیدھی سیدھی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ جیو والے نہیں بتائیں گے آپ کو، اس نے گھنٹے کا پروگرام کرنا ہے پورا، وہ آپ کو کیوں بتائے کہ بھائی نہ قصور عمران خان کا، نہ قصور نواز شریف کا، نہ قصور زرداری کا، قصور سلیمان تیرا اپنا ہے، اور تو اتنا بے وفا ہے کہ تیرے پاس تیرے اللہ کے لیے 60 منٹ نہیں۔ اور حضرت صاحب یاد رکھیے یہ سختی ابھی اور بڑھے گی اگر ہم نے اپنے معاملے ٹھیک نہیں۔ احادیث میں لکھا ہے ایک وقت آئے گا اتنی بے برکتی ہو جائے گی کہ سال ایسے گزرے گا جیسے 1 مہینہ گزرتا ہے۔ یہ پچھلا رمضان یاد ہے نا آپ سب، آیا کھڑا پھر ایسے گھومے، یہ ابھی اور بے برکتی آئے گی۔ فرمایا 1 مہینہ ایسے گزرے کرے گا جیسے 1 ہفتہ گزرتا ہے، 7 دن ایسے گزریں گے جیسے 1 دن گزرتا ہے۔ میں نے حضرت جب پہلی بار یہ پڑھا نا تو میں بڑا پریشان ہوں، یار یہ کیسے ہوگا؟ اب سمجھ میں آتی ہے مولوی سلیمان جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے 60 منٹ بھی نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ باقی 23 گھنٹوں میں سے برکت چھین لے گا۔ یہ ساڑھے لیے ٹائم نہیں تو پھر کسی لیے بھی ٹائم نہیں، افراتفری پڑ جائے گی، مارا ماری پڑ جائے گی۔ اس لیے پتر آ جائیے اس پاس،
وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اچھا جموں کشمیر باہر میں تو پہلے انہوں نے کہیں گے تقریر گھٹ کرو تے دعا نہ اللہ اللہ انہوں نے صحت دے. اللہ سبحانہ انہوں نے صحت دے. سارے دی ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ لی.